غسل کے فرائض کتنے ہیں؟ 3 فرائض ہیں. کون کون سے؟ غسل کے فرائض پورے بدن پہ پانی. ایک اور 2 ہو گئے. کلی کرنا. ہاں کلی کرنا. کلی کرنا. وفرض الغسل المدمدۃ والاستنشاق وغسل سائر البدن. ایک فرض جو ہے وہ غسل میں کلی کرنا ہے، دوسرا ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا پورے بدن پہ پانی بہانا. یہ فرض غسل کے لیے. کتنے فرض ہو گئے؟ 3 ہو گئے. ٹھیک ہے، یاد رکھنا. ایک کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے بدن کا دھونا. اگر کسی نے نہایا اور اس کا ایک بال خشک رہ گیا، یہ والا غسل ہو جائے گا اس کو؟ نہیں. یہ سر کا ایک بال خشک رہ گیا، نہیں. غسل نہیں ہوگا اس کا، وہ کبھی بھی پاک صاف نہیں ہوگا. کلی بھی کرے تو حلق تک جو ہے پانی چڑھائے گا، ناک کے اوپر تک پانی چڑھائے گا. ٹھیک ہے. 3 فرائض ہو گئے اور غسل کی سنت ہے. وسنت الغسل این یبتدأ المغتسل بغسل یدیہ وفرجہ ویزیل النجاسۃ ان کانت علی بدنہ ثم یتوضأ وضوءہ للصلاۃ الا رجلیہ ثم یفیض الماء علی رأسہ وعلی سائر بدنہ ثلاثا ثم یتنحى عن ذلك المکان فیغتسل رجلیہ ولیس علی المرأة ان تنقض ضفائرها فی الغسل اذا بلغ الماء حصول الشعر. غسل کے 3 فرائض کو بیان کر دیا انہوں نے، اور غسل کی سنتیں بتا رہے ہیں وہ آپ کو کہ غسل کرنے والا جس پہ غسل فرض ہو یا واجب ہو، وہ سب سے پہلے کیا کرے؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے. کیا کرے؟ سب سے پہلے سنت کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو دھو لے. پھر استنجا کرے، جب پیشاب والی کی جگہ کو وہ دھوئے. ٹھیک ہے. اگر جسم میں کوئی نجاست لگی ہے تو اس کو وہ دور کرے. کیا کرے؟ کوئی نجاست ہے تو اس کو بھی پہلے وہ دور کر لے، اگر جسم پہ کہیں بھی لگی ہو. اور پھر وہ وضو کر لے. کیا کرے؟ وضو کر لے، جیسا وہ وضو کرتا ہے نماز کے لیے. ٹھیک ہے. یہ کام سارے کیا ہیں؟ سنت ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ کام کرے، وہ کہیں نجاست لگی ہے تو اسے دور کر لے، اور اس کی طرح نماز پہ جیسے وضو کرتا ہے اس طرح وضو کر لے. اور الا رجلیہ، پورا وضو کرے لیکن پاؤں چھوڑ دے وہ اپنے. ٹھیک ہے. پورا وضو کرے، پاؤں چھوڑ دے، لیکن پاؤں چھوڑنے کا حکم کہاں پر ہے؟ جب وہ نہا رہا ہو تو پانی جو ہے نا نالی میں نہیں جا رہا، جمع ہو رہا ہو. اگر وہ ایسی جگہ نہاتا ہے جہاں پہ پانی جمع ہوتا ہے اور نالی میں نہیں جاتا ہے، تو اس جگہ وہ اپنے وضو تو کرے گا، پاؤں نہیں دھوئے گا، پاؤں بعد میں دھوئے گا. لیکن یہ حکم کہاں کے لیے؟ جب پانی جمع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے گھروں میں جمع نہیں ہوتا، وہ نالی میں جاتا رہتا ہے، تو وہاں وہ پاؤں دھو سکتا ہے. اور اپنے سر پہ پانی بہائے اور پورے بدن کو 3 دفعہ پانی بہائے. کتنی دفعہ بہائے؟ بالٹی سے نہا رہا ہے تو 3 دفعہ اس کے اوپر پورے جسم پہ پانی بہائے. ایک بال بھی خشک نہیں رہنا چاہیے. ایک بال بھی خشک رہے گا تو اس کا جو ہے غسل نہیں ہوگا. اچھا. پھر فرما رہے گا اس نے پاؤں نہیں دھوئے تو اس جگہ سے ہٹ کے پھر پاؤں دھو لے اگر کہیں پانی جمع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر عورت ہے، اس نے عورت میں کوئی ایسی چٹیاں باندھی ہوئی ہے اور بہت ساری چٹیاں باندھی ہوئی ہیں، تو اس کو کھولنے میں بہت ٹائم لگ سکتا ہے، جو اس کو باندھنے میں بہت ٹائم لگا تھا. تب اس کو کیا ہے کہ پانی پہنچا لے اپنے سر میں جڑوں تک. اتنا پانی پہنچائے وہ کہ بالوں کی جڑوں تک چلے جائے، تو اس کا یہ سنت اور یہ جو فرض ہے یہ ادا ہو جائے گا اس کو. لیکن اس کو پانی پہنچانا ہے اپنے بالوں کی جڑوں تک، ورنہ کیا ہوگا؟ اس کو جوڑا یا چٹیاں کھولنی پڑے گی اس کو. اگر وہ کھولتی نہیں ہے اپنا جوڑا یا چٹیاں، لیکن پانی اگر پہنچ جاتا ہے تو پانی پہنچا لے. لیکن اس کو ڈر ہوگا پانی نہیں پہنچا سکتی تو اس کو کھولنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. غسل کے 3 فرائض ہو گئے. یہ باقی سنتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. جو بھی بیان ہوگا طرف کا عمل کر